پہلے تو یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ بات کیجئے گا کہ یہ کتنے اہم ہیں پاکستان کے لیے. پوری دنیا کی آج نظریں تھی, پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ہم مانیٹر کر رہے تھے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کو کہہ رہا ہے. اگر پوری دنیا کے لیے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے جو ہیں فیوچر میں کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیا فائدے پاکستان کو ہو سکتے ہیں؟ ایک تو میوچل جو انٹرسٹ ہے وہ تو اس میں انوالو ہے ہی ہے, لیکن پہلی دفعہ جو عرب ممالک میں یا خاص طور پر ہمارے اس خطے میں جو نان عرب جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے, اس معاہدے میں کہ ایک پر حملہ, دونوں پر حملہ تصور ہوگا, یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اور جس طرح مطلب اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ مزید بھی ایکسپینڈ کر سکتی ہیں چیزیں اور مزید ممالک کے ساتھ بھی معاہدے ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر حرمین شریفین کی جو آپ نے بات کی, اس سے قبل بھی پاکستان کے حوالے سے جب بھی بیانات آتے رہے ہیں ہماری جو بھی حکومت رہی ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت تو اب کی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی دیں گے, تو اس سے پہلے بھی ایک کمٹمنٹ پاکستان کی ایک مسلم ملک کے جب وہ طور پر موجود تھی کہ کبھی بھی کچھ ایسا ہوا تو پاکستان اس کا تحفظ جو ہے وہ ہر صورت میں کرے گا. بلکہ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے جب یمن جنگ میں شمولیت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کچھ طے ہو رہا تھا کہ پاکستان کو اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یمن کی طرف سے کچھ مداخلت ہو رہی تھی سعودی عرب کی طرف, تو اس وقت یہ فیصلہ تو ہوا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, لیکن یہ فیصلہ ساتھ ہوا تھا کہ جو حرمین شریفین ہیں ہم اس کا تحفظ کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو دفاعی لحاظ سے, لیکن میں اس کو جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال میں پاکستان کو بہت ایک خوشی کا دن ہے آج, کیونکہ جو ہماری معیشت ہے پچھلے 4 سال سے ہم یا اس سے قبل بھی IMF پہ ڈیپینڈنٹ چلتے آ رہے ہیں. اب امید ظاہر کی جا رہی ہے, ابھی تفصیلات آ رہی ہیں ان معاہدوں کی کہ یہاں پہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ آئے گی اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دے گی, مزید سہارا دے گی, اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی تو عام آدمی کے لیے جو ہم روزانہ بات کرتے ہیں تو عام آدمی کے لیے بھی بہت کچھ جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. تو اس معاہدے کو بالکل بین الاقوامی سطح پہ بھی مختلف انداز میں اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے قبل جو دفاعی جتنے معاملات تھے جو عرب ممالک کے, امریکہ کی انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی, اڈے بھی موجود ہیں دوحہ میں, قطر میں, تو یہ ایک توقع تھی کہ اگر ان ممالک پر, اب قطر کی جس طرح مثال لیں کہ قطر پر اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو ریاکٹ کرے گا امریکہ, کیونکہ اڈے موجود ہیں, تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن امریکہ نے اس پہ ریاکٹ نہ کر کے ایک تو یہ چیز ثابت کی کہ شاید امریکہ کی خوشنودی, امریکہ کی مرضی سے وہ جو ہے وہ حملہ ہوا قطر پر, اور دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ تو اپنے مفاد کے ساتھ چلے گا. تو اس لیے اب ایک نئی سوچ جو ہے وہ عرب ممالک میں آئی ہے, اور اس کا فائدہ یقینی طور پر جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی کہ پاکستان بھارت سے جنگ جیتا, وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے جب پورے خطے میں, پوری دنیا میں پاکستان کا ایک الگ سا امیج جو ہے وہ متعارف کرایا, اور اب اس کے اثرات ہمیں آہستہ آہستہ آنا نظر ہوں گے. تو انشاءاللہ ہماری معیشت پر بھی اس کے جو ہے بڑے مثبت اثرات پڑیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے اہم سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ امریکہ پر جو انحصار کیا جا رہا تھا دفاع کے لیے, ہم خلیجی ممالک کو بھی دیکھ رہے تھے, عرب ممالک کو بھی دیکھ رہے تھے, تو وہ کتنا کم ہو جائے گا کہ جس وقت اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور بہرحال دوحہ حملے کے بعد اس طرح کا ایک پہلا جو معاہدہ ہے وہ سامنے آیا ہے, جو پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور تمام مسلم ممالک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ثاقب صاحب, اگر ہم آگے چلیں اور بات کریں کہ ٹرائل کے حوالے سے, کل آپ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے اب ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا, اور آپ نے کل ہی یہ خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ شاید اس پہ اگری نہیں کریں گے, یہ 9 مئی کا جو ٹرائل ہے, اس حوالے سے بتائیے آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ایک تو حمزہ جو عمران خان ہیں ان کے خلاف 30 کے قریب 9 مئی کے کیسز ہیں, یہ سارے سرگودا, فیصل آباد, لاہور, پنڈی, گوجرانوالا تمام ملا کے تمام ٹرائل جو ہے وہ اس وقت رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کی پریزنس ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی بار جو ہے وہ آج بھی میں نے چیک کیا, پراسیکیوشن نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر عمران خان صاحب کا ٹرائل پنڈی میں شروع ہو جاتا ہے, جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اطلاعات آ رہی ہیں, آج بھی میری ان کے وکلا سے بات ہوئی, وہ اس کو چیلنج جو وہ کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی پریزنس چاہتے ہیں ATC پنڈی میں ہو ٹرائل یا جیل میں ہو. تو پراسیکیوشن کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹرائل یہاں پہ ہو. آج کچھ انسٹرکشنز جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں. ایک تو کیونکہ عمران خان صاحب آئیں گے اس جیل کی کورٹ میں اور اس کورٹ میں وہ ویڈیو لنک پہ ہوں گے, تو یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ وہاں کوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ نہ کر لے. تو بڑا سٹرکٹ جو ہے وہ کوئی SOPs جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ موبائل لے کر نہیں جائے گا, کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے گا, اور عدالت کی جانب سے سٹرکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ان SOPs کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. لیکن اس میں ایک اور جو چیز میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا, کیونکہ میڈیا کے لحاظ سے اس قسم کے ٹرائل بڑے ہسٹوریکل ٹرائلز ہوتے ہیں اور ان کو کور ہونا چاہیے. انسداد دہشت گردی عدالت جو راولپنڈی ہے اس کی جانب سے میڈیا پر پابندی ہے, یہ آج کی نہیں ہے, کچھ عرصہ قبل کی پابندی ہے. وہاں پہ میڈیا پرسنز جا کے اس کو کور نہیں کر سکتے. تو میں یہ ایز اے کورٹ رپورٹر بھی یہ بات کروں گا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو سب سے بڑی عدالت ہے, ان کا کمرہ عدالت کھلا ہوا ہے. جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے ہیڈ ہینڈ ہیں, ان کا کمرہ عدالت کھلا ہوا ہے. پوری ملک کی ہائی کورٹس کھلی عدالتیں ہیں, وہاں پہ جب جیسے چاہیں جا کے میڈیا پرسنز ان کی کوریج کرتے ہیں. اسلام آباد کی ATC کورٹس کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ جا کر کوریج کی جا سکتی ہے. تو ATC پنڈی نے یا ATC لاہور انہوں نے پابندی میڈیا پر کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یہ پابندی جو ہے وہ اٹھنی چاہیے, کیونکہ اوپن ٹرائلز ہیں, شفافیت بھی آنی چاہیے. اور ان ٹرائلز میں بعض اوقات پراسیکیوشن کے حق میں بہت کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات ان کے خلاف بھی ہوتا ہے, ملزمان کے حق میں بھی ہوتا ہے. تو میڈیا تو ایک انڈیپینڈنٹ مبصر اس کو کہیں یا انڈیپینڈنٹ ویور جو چیز اندر ہو رہی ہے اسی کو میڈیا رپورٹ کرے گا, تو یہ خود سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بات یہ ہے کہ یہ خوف کی علامت ہے ایک سیاسی جماعت کے رہنما سے. اس کی تصویر آ جاتی ہے سپریم کورٹ سے تو شور مچ جاتا ہے, ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو اب اگر آپ اس کیس کو منصفانہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں, عدالت کے اس حکم پر تو عمل ہو جائے گا کہ اس پہ وہاں پہ میڈیا کوریج نہ کرے, لیکن ہائی کورٹ کے اس حکم پہ عمل نہیں ہوتا کہ جا کے ملاقات کریں. ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا, نیچے ہو جاتا ہے. کیوں نہیں عمران خان کو لایا جاتا عدالت میں؟ مجرم ہے نا, لائیں عدالت میں. کیا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا کیا گیا ہے؟ چاہے وہ جتنا مرضی بڑا جرم کیا اس نے, لیکن اس کو دفاع کا تو حق ہے نا. تو اس کو دفاع کے لیے, اس کے فیئر ٹرائل کے لیے تو عدالت کو, صحافیوں کو بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے, آپ چاہتے ہیں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, بلکہ یہ تو ساری قوم کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.